الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے شان اولیاء کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کیے تھے کہ اولیاء کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور ان کی کرامتوں کا ذکر بھی موجود ہے قرآن پاک کے اندر بھی۔ حضرت سیدہ مریم کی مثال میں نے پیش کی قرآن سے، اصحاب کہف کا ذکر کیا تھا کہ 300 سال قبر اپنا غار کے اندر رہے، بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے۔ فرشتوں کو آرڈر تھا کہ ان کی کروٹیں بدلتے رہو۔ ان پر نیند طاری ہوئی، 300 سال تک سوئے رہے۔ سبحان اللہ۔ زمین کو، مٹی کو، حشرات الارض کو، زمین کے کیڑے مکوڑے جو ہیں، ان کو اجازت رب نے نہیں دی کہ ان کے جسموں کے قریب آئیں یا ان کے جسموں کو نقصان پہنچے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آقا کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کفن تو کفن رہا، ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے۔ جو لباس وہ پہن کر آئے تھے، 300 سال کے بعد حالت بیداری میں آئے، پھر وہ وہاں سے اٹھے۔ 300 سالوں میں کئی بادشاہ آئے، کئی گئے، حکومتیں آئیں، کہیں ختم ہو گئی، کرنسیاں بدلی۔ تو جب اٹھے تو بھوک محسوس ہوئی۔ اب جو ان کے پاس پیسے تھے یا زیادہ رہا تھا، 300 سال پرانے وہی سکے اٹھائے، ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ قریب کوئی شہر ہو تو وہاں سے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ جب وہ وہاں گئے تو وہ سکے پیش کیے دکاندار کو، تو اس نے شور مچا دی کہ یہ کون لوگ آئے ہیں، یہ تو 300 سال پرانے کرنسی لے کر آ گئے۔ ہجوم ہو گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ پھر المختصر جب یہ قصہ کھلا، وہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر انہیں یقین نہیں تھا، لیکن جب ان کی کہانی سنی تو وہ سب لوگ ایمان لے آئے، اور اللہ کی قدرت کاملہ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر سب کو یقین ہو گیا۔ اسی طرح میں نے سلیمان علیہ السلام کے ولی آصف بن برقیہ کا اشارہ ذکر کیا تھا کہ یہی فلسطین کی سرزمین تھی، بیت المقدس، کہ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کا تخت لے کر۔ اب آپ کے سامنے انسان بھی بیٹھے تھے، جنات بھی بیٹھے تھے، تو سب سے پہلے جنات کے سردار نے اعلان کیا کہ وہ تخت میں لے آتا۔ عام انسانوں کے ذہنوں میں ہے کہ جن کے پاس زیادہ طاقت ہے، لیکن قرآن نے کہا ولی کے پاس جو طاقت ہے وہ جنات کے پاس بھی ہے۔ اللہ نے انسان کے آگے تمام مخلوقات کو مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا۔ اگر یہ انسان واقعی انسان بن جائے تو شیر پر سواری کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب کہیں جاتے تھے، آپ شیر پر سواری کر کے جایا کرتے، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ یہ عجیب باپ بیٹے کی بادشاہت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت دی۔ اور داؤد علیہ السلام کو تو وہ لحن عطا فرمایا، وہ آواز و ترنم ایسی عطا فرمائی کہ آج وہ ضرب المثل بن گئی، استعارہ بن گیا کہ کوئی خوش الحان نعت خواں کلام پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے لحن داؤدی عطا کیا۔ اتنی خوبصورت آواز تھی کہ پتھر پہاڑ بھی آپ کی تصویر میں شامل ہوتے، چرند پرند آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے اور آپ کی تصویر میں شامل ہوتے۔ تو
حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک بار ایک بڑا عجیب فیصلہ بھی ہے، ابھی ذہن میں ہے، میں ان کا آپ کو بتا دوں. ایک شخص کو لوگ پکڑ کے لائے داؤد علیہ السلام کے پاس. کہنے لگے کہ اس نے اس امیر آدمی کی گائے کو ذبح کر لیا اور گوشت کھایا، اس کا پکا لیا. اس سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیا؟ اس نے کہا ہاں جی کیا. میں ایک طویل عرصے سے بے روزگار ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں. میں روزانہ رب سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ بغیر محنت کے تو مجھے رزق دینے والا ہے، مجھے روزی دے. سب لوگوں کو پتہ ہے، لوگ خود بخود مجھے کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں. تو آج اس کی گائے خود چل کر تیرے گھر کے اندر آ گئی، میں سمجھا رب نے بھیجی ہے. میں نے جو رب سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بغیر محنت کے روزی عطا فرما، رزق عطا فرما، تو یہ خود چل کر میرے گھر میں آ گئی ہے. تو میں نے کسائی کو بلایا، اس نے مزدوری طے کی. تو میں نے کہا اس کا اتنا بڑا حصہ گوشت کا تیرا ہو گیا مزدوری میں، باقی میں پکا کے کھاؤں گا، کچھ لوگوں میں بانٹ دوں گا. تو یہ واقعہ پیش. اب وہ امیر آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اس نے آپ کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے کہ میں نے باقی گائے ذبح کی ہے، گوشت کھایا ہے، کسائی کو بھی دیا ہے، لوگوں میں بھی بانٹا ہے. تو آپ فیصلہ میرے حق میں کریں، اس کو سزا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا فیصلہ کل کریں، آج نہیں ہو. گواہ بھی اس کے خلاف ہے، اس نے خود بھی اعتراف کر لیا، جرم تسلیم کر لیا، مگر ساتھ حقیقت بھی بتا دی کہ میں بے روزگار ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے. اور میں رب سے روزانہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ بغیر محنت کے، بغیر کچھ کیے مجھے روزی عطا فرما. مجھے رب عطا فرما دیتا ہے، کبھی کھانا کوئی کھلا دیتا ہے، کبھی کوئی کھلا دیتا ہے. آج یہ خود گائے چل کر میرے گھر میں آ گئی، میں نے سمجھا کہ رب نے بھیجی ہے تو میں نے ذبح کر دی. لوگ چلے گئے. آپ نے فرمایا کل فیصلہ ہوگا. رات کو جب رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ وہی کے دن مجھے مطلع کر، میں کیا کروں، یہ معاملہ ہے کیا. رات گزری، دوسرا دن ہوا، لوگ سارے آ گئے، وہ بھی آ گیا، امیر آدمی بھی آ گیا. آپ نے اس امیر آدمی کو فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا کہ تو اپنی گائے اس کو معاف کر. اس نے کہا حضرت معاف کیسے کروں، میری گائے تیرے ذبح کر کے کھا لی، آپ نے سامنے اعتراف کیا، بجائے اس کو سزا دینے کے الٹا مجھے کہہ رہے کہ میں اپنی گائے اس کو معاف کر دوں. فرمایا اگر معاف نہیں کرنا چاہتا تو پھر ایسا کر اپنی تمام تر جائیداد اس کے حوالے کر، یہ میرا فیصلہ ہے. اب لوگوں کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی ہو کر یہ کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں. ایک اس کی گائے ذبح کر کے کھا کے وہ خود تسلیم کر رہا ہے، اور یہ فیصلے میں فرما رہے گائے اس کو معاف کر دے. اس نے کہا نہیں کرنی، تو کہنے لگے کہ ساری جائیداد دولت سب کچھ اس کے حوالے کر، یہ امیر ہو جائے تو پھر آجا فٹ پاتھ پہ غریب ہو جا. یہ کیا فیصلہ ہو. جب لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ. ان کو لے کے شہر سے باہر ایک گھنا درخت کھڑا تھا، اس کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. اس امیر آدمی کو سامنے کھڑا کیا، غریب کو سامنے کھڑا. اب لوگوں سے فرمایا کہ رات میں نے رب سے دعا مانگی، میرے رب نے مجھ پر یہ انکشاف کی کہ اس کے پاس جتنی دولت ہے یہ ساری کی ساری اس کی ہے، اس غریب کی. یہ غریب کیسے بنا؟ اس کا باپ امیر ترین انسان تھا، اس کے باپ کو یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کے باپ کو اس نے قتل کیا تھا، اسی درخت کے نیچے اس کو چھپایا تھا، اس کی لاش چھپائی تھی، اور چھری جیسے قتل کیا تھا وہ بھی اسی درخت کے نیچے چھپائی ہے. اور یہ ساری دولت اس غریب کی ہے جو آج غریب بنا ہوا ہے، اور یہ مفت میں امیر بن کے بیٹھا. لوگوں نے جگہ کو کھودا تو اس کی لاش بھی مل گئی اور وہ چھری بھی مل گئی. اور پھر اس امیر آدمی نے اعتراف کیا
کہ ہاں یہ گناہ مجھ سے ہوا. تو یہ عجیب و غریب فیصلے داؤد علیہ السلام، ایک دو فیصلے تو قرآن پاک کے اندر موجود. تو چنانچہ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس قبلہ اول، جس کے لیے آج فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاں نبی علیہ السلام نے یہودیوں کا دل جیتنے کے لیے 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. نبی علیہ السلام نے 17 ماہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اپنے نبی کے پیچھے. آج بھی مسجد قبلہ تین موجود ہے جس میں 2 قبلے، ایک قبلہ یہ سامنے کعبے کی طرف اور بالکل ایک اپوزٹ وہ قبلہ کا نشان نیچے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. جب نئی مسجد بنی اسے ختم کر دیا گیا، لیکن اس قبلے کا ایک نشان اوپر چھت کے نیچے بنا کے وہ لگا دیا گیا لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ پہلا قبلہ ادھر تھا بیت المقدس اور پھر ادھر قبلہ ہو. قربان جو صحابہ کرام کی اطاعت اور اتباع اور فرما برداری پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی سے 2 رکعتیں پڑھائی. قبلے کی تبدیلی کا حکم. آپ وہاں سے ادھر منہ تھا تو ادھر سے چل کے آپ اس طرف آئے، صحابہ کو اس طریقے سے گھما کے کاٹ کے ادھر آ کے باقی 2 رکعتیں پڑھیں. صحابہ وہیں گھوم گئے. کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں. نہ صحابہ کی نماز ٹوٹی گھومتے پھرتے. اللہ کے محبوب کی نماز ہے، وہ چل رہے ہیں پھر رہے وہاں سے گھوم کے آ رہے ہیں، نماز پھر بھی ہو رہی. نماز کی اختتام پر اللہ کے نبی نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ آس پاس کے گاؤں میں جاؤ، جا کے وہاں بھی اطلاع کرو کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. اب ایک شخص ایک گاؤں دوسرے گاؤں گیا تو وہاں عصر کا وقت تھا، عصر کی جماعت ہو رہی تھی، تو اس نے وہاں جا کے اعلان کیا قربان جاؤں. وہ لوگ اسی نماز کے اندر ہی گھوم گئے. کہ اطاعت ہو تو ایسی ہو، اتباع ہو رسول کی تو ایسی ہو. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت یمن سے کون لے کر آئے. میں نے رات ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا کہ یہ بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ، جس کی طرف ہمارے رسول نے، صحابہ نے 17 ماہ 1 سال 5 مہینے منہ کر کے نمازیں ادا فرمائے. اور پھر یہ وہ قبلہ ہے، وہ مسجد ہے بیت المقدس، جہاں پر ایک ایسی عبادت ہوئی جو تاریخ میں اس سے نہ پہلے ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی. اور وہ عبادت تھی معراج کی رات نبیوں کو نماز پڑھانے والی. عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے یہاں کے نماز پڑھے. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرکات شرح مشکات کی 11ویں جلد کے اندر لکھا ہے یہاں نماز ایک بار نہیں پڑھائی، اللہ کے نبی نے 2 بار پڑھائی. جب معراج پر تشریف لے گئے تو تمام نبیوں کو یہاں جمع کر دیا گیا، سارے اپنے قبروں سے نکل کے یہاں آئے اور میرے نبی کے پیچھے یہاں نماز ادا کی. پھر آپ آسمانوں پر چلے گئے اور انبیاء کرام کی ڈیوٹی لگ گئی. یہ فلاں فلاں نبی جب پہلے آسمان پر آ جائیں، پھر دوسرے پر فلاں فلاں آ جائیں، تیسرے پر فلاں فلاں آ جائیں، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، 7ویں آسمان ابراہیم علیہ السلام کی قیادت میں بے شمار انبیاء کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے. جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پھر اسی طرح استقبال کرتے، نعرے بلند کرتے ہوئے پہلے آسمان سے جب نیچے اترے تو نبیوں کو حکم ہوا کہ پھر بیت المقدس پہنچو. سارے انبیاء پھر مسجد اقصی میں بیت المقدس میں آ کے صفے بنا کے کھڑے ہو گئے. آمنہ کے لال پھر وہیں اترے، پھر دوبارہ نماز انہیں پڑھائی. یہ وہ عبادت تھی روئے زمین پر جو اس سے نہ پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی، اور یہ منفرد نماز تھی کہ جس کے اندر امام الانبیاء ہیں اور مقتدی وہ ہیں جن کے پاس نبوت کا ٹکٹ ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی. تو اس کے سین میں بیٹھے ہیں سلیمان علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ یمن سے کون لے کر آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، قرآن کہتا
جنات کا ایک سرکش طاقتور پہلوان سردار لیڈر کھڑبینچ وہ بولا آنا آتی کا بھی میں لے آتا. تفاصیل میں آتے کہ آپ نے پوچھا پہلے یہ تو بتا کتنی دیر میں لاؤ گے, ٹائم کتنا لگاؤ گے؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا, کیونکہ میں ملک شام کی سرزمین پر تخت رکھا ہے, ملک یمن کے آخری کونے میں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان وہ بستی ہے بلقیس سبا, بلقیس سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں, اس کا شاہی محل ہے. وہاں جاؤں گا شاہی محل میں, پھر کس کمرے میں تخت ہے وہ اس کمرے میں جاؤں گا, پھر 80 گز لمبا ہے 40 گز چوڑا ہے, ہیرے جواہرات اور موتیوں سے مرصع و مزین, اس کو سر پہ اٹھا کے وہاں سے لے کر آؤں گا, پھر یہاں پہنچوں گا. ٹائم تو لگے نا. آپ کے جلسے کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں. آپ کا صبح جلسہ شروع ہوتا تھا اور زوال سے پہلے ختم ہو جاتا. آج کی اصطلاح میں کہوں گا یعنی 4-5 گھنٹے ضرور لگیں گے مجھے آنے اور جانے. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے. مفسرین کرام نے لکھا یہ نبی کا علم ہے, علم نبوت ہے. اگر اللہ کے اس نبی کے علم میں ہوتا کہ اس سے زیادہ جلدی ممکن نہیں تو آپ آگے جملہ ہی نہ بولتے. یہ جملہ بولنا کہ نہیں مجھے اس سے بھی کم وقت میں چاہیے, یہ آپ جانتے تھے کہ میری امت کے اولیاء میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس جن سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک گواہی دیتا ہے. قال الذی, سورہ نمل اٹھائیے, قال الذی عنده علم من الکتاب, اب وہ شخص بولا جس کے بعد کتاب کا علم تھا. میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ علم اور عمل کو آج الگ الگ کر دیا گیا. یہ ستم ظریفی ہے, المیہ ہمارے لیے تو بڑی کہانی ہے کہ علم مدرسے کے اندر آ گیا, مسجد کے اندر آ گیا, ممبر کے اوپر آ گیا, اور عمل صوفی کے حجرے میں چلا گیا. صوفی ساری رات تہجد کی نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے ہو کی ضربیں لگاتا ہے, اس کے بعد قرآن حدیث کا علم نہیں. مولوی ممبر پر بیٹھ کے لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہے مگر اس کے بعد عمل نہیں. یہ تو ساری رات یا چائے کے ہوٹل پہ گزارتا ہے یا پھر سو کے خراٹے لیتا ہے. یہ تو خراٹے لیتا ہے, ساری رات سوتا ہے, وہ ساری رات اللہ کی ضربیں لگاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد علم ہے, عمل نہیں, اس کے بعد عمل ہے, علم ہے. ہاں اس روئے زمین پر ایسی پاک ہستیاں موجود ہیں آج بھی, اس لیے دنیا قائم ہے کہ جن کے اندر علم اور عمل دونوں اکٹھے. اور جب کسی قالب کے اندر, کسی جسم کے اندر, روح اور جسم کے اندر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں, علم بھی آ جائے اور عمل بھی آ جائے, پھر ان کے چہرے اور ماتھے سے ولایت کا نور صاف دکھائی دے. تو عالم با عمل بولے, میں یہاں لفظ عالم با عمل کہتا ہوں تاکہ علم اور عمل دونوں اکٹھے ہو جائیں. عالم با عمل حضرت آصف برخیا کے بیٹے تھے, وہ آپ کی کرسی کے پاس بیٹھے تھے, ہر کا آزاد کھڑا کر کے عرض کرتے ہیں ایسا سوال میں سرکار یہ حکم مجھے کیجیے میں لے آتا ہوں. یہ بھی کوئی کام ہے؟ وہ یمن سے تخت کو لانا ہے, سرکار کی نعت کو ضروری کہنا میں جو ہوں. اب آپ نے فرق کرنا چاہا, لوگوں کو بتانا چاہا کہ جنات سے زیادہ طاقت اولیاء کرام ہیں انسانوں کے اندر. اگر انسان واقعی انسان بن جائے تو اس سے بڑا طاقتور کوئی. فرمایا حاصل تو بھی بتا, وہ تو کہہ رہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا, تو بتا کب تک لا سکتا ہے. تو قرآن گواہی دے. اس نے کہا آنا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سرکار ٹائم اور وقت کی کیا بات کرتے ہیں, میں تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا سکتا ہوں. یہ جملہ اگر میرا ہوتا تو ہو سکتا ہے ممبر پر بیٹھ کر کوئی مولوی میرے پر فتویٰ لگا دیتا, مگر یہ تو قرآن کے اندر ہے, اس کا انکار کون کرے گا. نص قطعیہ ہے, سورہ نمل ہے,
تمہارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، کسی کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کسی کا بھی ترجمہ، ہر ترجمہ کرنے والے نے یہاں لکھا، یہی لکھا۔ آپ نے اس جملے پہ غور نہیں کیا، غور کرتے جھوم جاتے۔ اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا کہ پلک جھپکنے میں جو دیر لگتی ہے میں اس میں لا سکتا ہوں، فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پلک جھپکانے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اب کتنا وقت لگا؟ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے جھپکتا ہوں، کتنا وقت لگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتے؟ اس نے کہا میں اس سے بھی پہلے۔ یہ ہے ولی کی طاقت کہ آنکھ اس کی ہے مگر اس میں طاقت اللہ کے جلال کے نور کی ہے۔ میرے پچھلے جمعے والی تقریر ذہن میں رکھیے کہ ہاتھ اس کے ہیں مگر اس میں طاقت اللہ کے جلال کے نور کی ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں مگر اس میں طاقت اللہ کے جلال کے نور کی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا آصف اتنا بڑا جملہ تم نے بول دیا، لے آؤ گے؟ فرمایا سرکار سب کو اعلان کر دے، ایک بار سب آنکھیں بند کر کے کھول دے۔ آپ نے فرمایا ہے انسان اور جنات اپنی اپنی آنکھیں بند کر کے کھولو۔ اب یہ مقابلہ ہو رہا ہے، جنات سرکش مخلوق ہے، ان کے دل میں آیا ہمارے لیڈر کی بےزتی ہو تو ہم جلدی جلدی آنکھ بند کر کے کھول دیں۔ انسانوں سے بھی پہلے تیز رفتاری کے ساتھ جس نے جتنی تیزی کے ساتھ آنکھ بند کر کے کھولی تک سامنے نظر آیا۔ جن نے تو کہا تھا میں یہاں سے اڑ کر جاؤں گا اور لے کر سر رکھ کے آؤں گا، یہ تو یہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے۔ یہ ولی کی آنکھ ہے جس میں اللہ کے جلال کا نور ہے، یہی بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا تخت کہاں ہے۔ حضرت آصف کے بارے میں آیا وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں گئے بھی نہیں، ساری کی سفر ہی نہیں کیا، انہیں پتہ ہی نہیں یمن ہے کس طرف۔ یہی بیٹھے بیٹھے پلک جھپکنے سے پہلے تخت نہیں لائے، پلک جھپکنے سے پہلے یہ دیکھا کہ یمن ہے کدھر، ملکہ سبا کا تخت کہاں ہے، کس کمرے میں ہے، تالا لگا ہوا ہے، درباریں ہیں، دیوار نہیں توڑنی، دروازہ نہیں توڑنا، تالا نہیں توڑنا، پھر اتنا بڑا تخت 80 گز لمبا تے 40 گز چوڑا، اس کو لانا ہے یہاں پر اور خود بھی نہیں جانا، اور اس کے بعد اشارہ کرنا ہے کہ آ جاؤ، اس نے آ جانا۔ یہ ولی کا تصرف ہے، یہ ولی کی قدرت ہے، طاقت ہے، علم ہے جو میرے رب نے قرآن میں بیان کی۔ اب اگر کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اولیاء کا انکار کرے، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح قائد نفی جنہوں نے کتاب لکھی جو بطور نصاب درس نظامی کے کورس میں پڑھائی جاتی، ان سے کسی نے پوچھا کہ معتزلہ نے اور بد مذہب لوگوں نے ولیوں کا بھی انکار کیا، کرامتوں کا بھی انکار کیا، کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کی اپنی کرامتیں کبھی ظاہر نہیں ہوئی اور بڑوں کی کرامتیں انہوں نے کبھی دیکھی نہیں۔ ان میں اولیاء تو ہے نہیں، اولیاء کرام تو ہیں اہل سنت کے اندر، کرامتیں تو انہوں نے دیکھی ہیں۔ فرمائے ان کے بھی بڑے بڑے زاہد عابد نیک لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، تو انہیں یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ یہ ممبروں پر بیٹھ کر ساری زندگی اولیاء کی شانوں کے خلاف جملے بولتے رہے، تقریریں کرتے رہے، ان کا گوشت نوچتے رہے، ان کی غیبت کرتے رہے، انہیں برا بھلا کہتے رہے، تنقید کا نشانہ بناتے رہے، تو رب نے اتنا قرآن حدیث کا علم دینے کے باوجود ان سے ولایت کا منصب چھین لیا، انہیں یہ دیا ہی نہیں۔ دیا ہوتا تو پھر انہیں پتا چلتا۔ ایک اللہ والا جا رہا ہے، ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے، شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام جیسی شخصیات نے لکھا کہ جس طرح مولا علی المرتضیٰ کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اسی طرح حضرت سید میر محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامات بھی اتنی مشہور و معروف ہے کہ انسان ان کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ عبدالقادر نام ہے، ابو محمد کنیت ہے آپ کی، والد کا نام کون بتائے گا؟
نہیں مارا. 11ویں ہجری والے یاد ہیں بس. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. ابو صالح کنیت تھی, موسیٰ نام تھا آپ کے والد. جنگی دوست, جنگ کرنے والے, لڑائی کرنے والے. خلاف شرع کوئی کام کرتا تو لڑ پڑتے تھے. شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے, اور نیک لوگوں کے دوست تھے. اس لیے آپ کا نام بن گیا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. آپ کے والد کا جو شجرہ نسب ہے وہ دیکھیں تو وہ پہنچتے حضرت امام حسن مثنیٰ تک. امام حسن مثنیٰ بیٹے کس کے ہیں؟ امام حسن کے. امام حسن بیٹے حضرت مولا علی المرتضیٰ کے. تو باپ کی طرف سے حسنی ہیں, اور ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. کنیت ام الخیر. اور نانا جان کا نام عبداللہ ہے. اپنے وقت کے مستجاب الدعوات زاہد عابد متقی انسان تھے آپ کے نانا جان. جو دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی. خاندان ہی ایسا. پھوپھی کا نام عائشہ ہے. بارش نہیں ہو رہی, لوگ چلے آئے ان کی پھوپھی کے بعد آگے کہنے کے بارش نہیں ہو رہی. فرمایا ٹھہرو یہیں پہ, ابھی ہو جاتا. اندر کی جھاڑو اٹھایا اور سین میں جھاڑو پھیلا. اوپر دیکھ کے کہا یا اللہ جھاڑو میں نے لگا دیا تو لگاؤ چھڑکاؤ تو کر دے. اتنا کہنا تھا, غوث پاک کی پھوپھی جان نے بادل آئے اور زور کمی برس. یہ جو حسب نسب ہوتا ہے نا, اس کا بھی اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. ایسے نہیں کہا جاتا کہ رشتے نسب دیکھ کے کیا کریں, حسب دیکھ کے کیا کریں, خاندان دیکھ کے کیا کریں. یا تو نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے, یا پھر نسلوں میں نور ہی نور پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو اماں جان کا نام ہے فاطمہ. جب ان کا شجرہ نسب اب اوپر کی طرف چلیں گے جائیں گے تو یہ امام علی رضا تک جاتا ہے. امام علی رضا کس کے بیٹے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. امام موسیٰ کاظم کے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے امام محمد باقر کے. امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے. امام زین العابدین بیٹے حضرت امام حسین کے. حسین بیٹے مولا علی کے. کتنا پاکیزہ نسب ہے. باپ کی طرف سے حسنی, اماں جان کی طرف سے حسینی. اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ حضرت سید میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی لکھا بھی جاتا ہے, پڑھا بھی جاتا ہے. لوگ آئے اماں جان کے پاس کہ بادل ہے, پتہ نہیں چلا کہ چاند نظر آیا اور ماہ رمضان کا کہ نہیں. فرمایا میرے بیٹے نے آج دودھ نہیں پیا, اور اس کی عادت ہے کہ روزہ ہو تو یہ دودھ نہیں پیتا سارا دن. لوگوں نے بعد میں تحقیق کی پتہ چلا وہ تو یکم رمضان ہو چکی. پہلا دن ہے آئے ہوئے دنیا کے اندر 470 ہجری یکم رمضان حسنی حسینی سادات کے گھرانے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت. ایران کا صوبہ ہے تبرستان, شمال اور مغرب کی علاقہ لگتا ہے, شمال اور مغرب کا کونا. اس کا ایک علاقہ ہے جیلان. اور جیلان کے قصبے کے اندر, قصبے کا نام جیلان تھا. گیلان بھی کہتے تو کاف عربی میں نہیں ہوتا, تو کاف کو جیم سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو گیلانی کو جیلانی, وہاں سے جیلانی مشہور ہوئی. آپ سے پوچھا گیا, ایک سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جب مجھے مدرسے میں ڈالا گیا پڑھنے کے لیے, حفظ کرنے کے لیے, قرآن پاک حافظ ہے قرآن, جب حفظ کے لیے ڈالا گیا تو جب میں مدرسے جاتا تھا تو میرے ساتھ ساتھ فرشتے چلا کرتے. میں مدرسے میں پہنچتا تھا تو ایک فرشتہ اعلان کرتا تھا, تو طلباء سے کہتا تھا راستہ دے دو, بیٹھنے کی جگہ دو, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کا ولی آیا ہے؟ پیدائشی ولی ہے. کیونکہ ماں ساری رات مصلی پر کھڑی ہو کے عبادت کرتی ہے, سارا دن قرآن پڑھتی ہے. باپ کا یہی عالم.
تو ماں باپ جب قرآن اور نماز کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو قرآن اور نماز کا نور پھر بچوں میں بھی منتقل ہوتا. عبادت کا جو ایک نور ہوتا ہے، ایک فیض ہوتا ہے، وہ 20 21 نسلوں تک چلتا ہے. اگر کامل طور پر کوئی نمازی بن جائے. آج تو بھاری مسجد کے اندر بھی کوئی 1 یا 2 ہوں گے جو کامل نمازی ہوں گے. قرآن کے حافظ تو بے شمار ہے، نماز کا حافظ کوئی نظر ہے. میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مصلی پہ کھڑا ہو کے، اور بازار میں بھی گھوم رہا ہوں، دوستوں کے ملاقات بھی ہو رہی ہے، اور حساب و کتاب بھی ہو رہا ہے، کس سے لینا ہے، کس سے دینا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. ارے فریدی صاحب نے ذرا ایت لمبی کر دی، رکوع شاید لمبا کر دیا، میں نے تو فلان جگہ بھی جانا تھا، ساری توجہ تو میری ادھر ہے، تو نماز کہاں ہے پھر؟ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے کہ کمرے میں آگ لگ گئی، لوگوں نے شور مچایا، دھواں دے کر آ کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت باہر آئیے، آگ لگ چکی ہے کمرے کے اندر. آپ نماز پڑھتے، لوگ کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ آگ بجھ گئی، اور اتنی دیر میں آپ نے سلام پھیرا. فرمایا کیا ہوا؟ حضرت آپ کو معلوم نہیں آگ لگ گئی تھی آپ کے کمرے کے اندر، ہم نے بڑی مشکل بجھائی. فرمایا تم مجھے دنیا کی آگ سے بچانا چاہتے تو میں تو آخرت کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتا. ہماری تو نماز ہی نہیں. حضرت سید میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں سے اجازت لیتے کہ میں جا رہا ہوں بغداد دین کا علم حاصل کرنے کی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ڈاکوں نے گھیرا ڈال لیا، سارے قافلے کو لوٹ لی، آپ کو ایک غریب کا بچہ سمجھ کے چھوڑ دی. پیبند لگا ہوا لباس تھا، مار کرنا کھیل تھا اس کا روز کا، مگر ایک سچے مومن کی زبان سے جو چند جملے سنے اس نے ان کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. ساتھیوں نے کہا سردار کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، یہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے، میں اپنے رب سے وعدے کر کے توڑ رہا ہوں. پھر آگے دوڑ کر آیا اور آگے آپ کا ہاتھ پکڑا، چوم کے آنکھوں پہ لگایا. ارے تو عظیم انسان ہے، اگر آج تو مجھے نہ ملتا تو شاید میری زندگی گمراہی اور گناہوں میں گزرتی. میں آج تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور زبان دیتا ہوں تجھے کہ جب تک زندہ رہوں گا کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہ پہلی کرامت تھی جو سچ بولنے کے بدلے میں سردار نے توبہ کر. سارے ساتھی کہنے لگے لوگوں کو جہالت میں لوٹتے رہے، تو سردار تھا، آج اگر توبہ کر رہا ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور توبہ میں بھی تجھے سردار مانتے ہیں. سارے ڈاکو ہم اسی غوث العظم کا نام لیتے ہیں، ان کی 11ویں شریف مناتے ہیں، ان کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے؟ ان کی یہ صرف سچ والی اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ آج میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، وہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، امام بھی جھوٹ بولے، مقتدی بھی جھوٹ بولے، حکمران بھی جھوٹ بولے، رعایا بھی جھوٹ بولے، دکاندار بھی جھوٹ بولے، ریڑھی والا بھی جھوٹ بولے، جج بھی جھوٹ بولے، وکیل بھی جھوٹ بولے، گواہ بھی جھوٹی گواہی دے. ہمارا تو سارا دنیا کا نظام ہی جھوٹ پر ہو گیا ہے، سچ کے تو قریب ہی نہیں جاتے. ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے 40 سال کے بعد لوگوں پر وعدے کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مگر 40 سال تک خون کے پیاسے لوگ اپنی زبان سے انہیں صادق کہتے رہے. ہمارے رسول کو صادق اور امین کا لقب مکے والوں نے دیا تھا، نہیں جانتے آپ؟ نبی ہونے کا اعلان تو 40 سال کے بعد کیا نا، مگر 40 سال تک مکے کا ایک ایک فرد کہتا تھا آپ جیسا سچا کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی. یار ایسے پیارے رسول سے ہمیں محبت ہو، جو دعا کرتے ہیں ایک دن روتے ہوئے دعا مانگی، یا اللہ اگر میں کبھی
بچری تقاضا غالب آ جائے اور میں غصے میں آ کر کسی کو بد دعا دے دوں تو مولا میری اس بد دعا کو بھی دعا بنا کے اس کے حق میں نازل کر دے. ایسے رحمت للعالمین جن کی بد دعا بھی دعا بن کے لگے, رحمت بن جائے. ہم نے ان کی سیرت کو بھی نہیں اپنایا. ساری زندگی گیارہویں شریف لیتے رہے تو غوث پاک کی سیرت کو نہیں اپنایا, سچ کے قریب نہیں آتے. آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ نے عہد کرنا ہے کہ آج تک جو ہوتا رہا لیکن اب ہم نے سچ بولنا, سچ کا سودا بیچنا ہے, کیونکہ اللہ سچوں کے ساتھ اور حکم بھی دیتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو غوث پاک سچوں میں سے ہیں. غوث مانا مدد, غوث اعظم بہت بڑے مددگار. لوگوں نے کہا یہ شرک ہو گیا, انہوں نے کیا کہہ دیا, انہوں نے سید میر محی الدین کو غوث اعظم کہہ دیا, سب سے بڑا مددگار. ارے بھائی, غریب اور مسکین اور یتیم اور بیوہ عورتیں آپ کے پاس آتی تھیں, آپ بڑھ چڑھ کر ان کی فریاد رسی کرتے تھے, ان کی مدد کرتے تھے. یہ تو روحانیت کے دنیا کے اندر, روحانی دنیا کے اندر ایک مرتبہ اور مقام ہے بزرگی کا جسے غوثیت کہا جاتا ہے. اس مقام اور مرتبے پر آپ پہنچے تو اولیاء کرام نے فیصلہ کیا کہ اس مقام پر آنے والے جتنے بھی ہیں ان میں سب سے بڑے یہ ہیں, اس لیے غوث الاعظم بن گئے. یہ شعر کہاں سے بن گئے؟ تمہیں سمجھنے میں فرق آیا؟ تمہارے پاس علم ہی نہیں کہ تم اندازہ لگا سکو. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, سب سے بڑا سچا کون ہے؟ بولیے نا, ڈریے نہیں, شرمائیے نہیں. اللہ سب سے بڑا سچا, اللہ کے بعد. مگر ہر سنی, ہر دیوبندی, ہر والی کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں اب صدیق اکبر ہیں, سب سے بڑے سچے آپ ہیں. اگر غوث الاعظم کہنے میں شرک ہو گیا تو پھر تو بھی شرک کر رہے نا کہ سب سے بڑا سچا تو اللہ تھا, ان کے بعد اللہ کے رسول سچے. مگر تم نے منبر پر کہہ دیا صدیق اکبر, حضرت ابو بکر کے لیے کہ ہم صدیق اکبر ہیں, سب سے بڑے سچے. اب جب یہ میں پوچھوں گا, مولوی سے سوال کروں گا تو پھر تعویل کرے, کہنا نہیں اللہ رسول کا مقابلہ نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ امت میں سب سے بڑے سچے آپ ہیں. حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا کون؟ اللہ کے بعد. مگر حضرت عمر کو کہا جاتا ہے فاروق اعظم, کہ سب سے بڑے فرق کرنے والے حق اور باطل میں آپ ہیں, آپ جیسا کوئی نہیں. تم حضرت عمر کو فاروق اعظم کہو, تم مشرک نہیں بنتے, تعویلیں کرتے ہو, تشریح کرتے ہو. ابو بکر بن ابی قحافہ کو صدیق اکبر کہتے ہو, سب سے بڑا سچا. تمہارے پر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا تو سید میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کو بزرگی میں اعلیٰ مقام ملنے پر میں غوث اعظم کہہ دوں تو تیرا فتویٰ کیوں آ جاتا ہے؟ عقل ماری گی, عقل ماری گی. علم ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے. علم کی کمی. حضرت سید میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں حضرت حماد کی شاگردی میں, حضرت حماد شریعت کے اوپر سخت ترین انسان, شاگردوں سے بڑے بڑے مجاہدے کراتے تھے, ریاستیں کراتے تھے, کئی دن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. فرماتے ایک سال میں نے کچھ نہیں کھایا, صرف پانی پر گزارا. ایک سال سے مجھے پانی ملتا رہا, کھانا نہیں ملا, میں نے پانی پینے پہ پورا سال گزارا. اور ایک سال کا مجھے ایسا آیا, نہ پانی ملا نہ کھانا ملا. پھر ایسی ہستی کو اللہ تعالیٰ یہ روحانی طاقت دیتا ہے کہ وہ 40 سال فرماتے ہو گئے میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا. 15 سال ہو گئے مجھے, یہ میرا معمول ہے کہ عشاء کے بعد میں الحمد شریف سے قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور فجر کا ٹائم آنے سے پہلے والناس پہ قرآن کو ختم کرتا ہوں.
میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں مسلمان کے نہیں؟ مسلمان ہیں تو نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں نا۔ اب بولیں گے اس لیے نہیں کیونکہ وہ آگے کڑوا جملہ آ رہا ہے میرا، یہاں مسلمان ہیں نام کے، بناسپتی مسلمان، کوئی صوفی مسلمان، کوئی بناسپتی، کوئی ڈالڈا، کوئی حبیب، یہ ہیں مسلمان۔ سال میں ایک بار قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، ماہ رمضان کا چاند نظر آئے تو قرآن کو اٹھا کے چوم کے آنکھوں پہ لگایا اور پڑھنا شروع کر دیا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ عید کا چاند نظر آیا، ہم نے بند کر کے رکھ دیا، ٹاٹا ٹاٹا کہہ دیا کہ آپ اگلے سال زندہ رہے تو پھر تجھے اٹھائیں۔ گھر میں 4 قرآن باغ رکھے ہوئے ہیں، مٹی کی تہ جم گئی، چڑیاں پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، بیٹھ ڈالتے ہیں، نجاسہ ڈالتے ہیں، کوئی صفائی نہیں کرتا، اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کے نیچے سے آتے جاتے رہتے ہیں کہ برکت حاصل ہوتی رہے۔ خاک پر برکت ملے گی تمہیں؟ برکت تو ملنی تھی اس کے پڑھنے سے۔ آج ہم نے تو قرآن سے ناطہ ہی توڑ لیا نا، رشتہ ہی توڑ لیا یار۔ 15 سال تک، ایک سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، 15 سالوں کا حساب لیتے ہیں۔ کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں تھی جس رات میں آپ نے پورا قرآن نہ پڑھا۔ پھر ایسی ہستی جب بغداد شریف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر آئے، حضرت شیخ علی بن ابی نصر الہیعتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، جو امام احمد بن حنبل کی قبر پر آئے، قبر پھٹ گئی، وقت کا امام باہر نکلا اور غوث پاک کو سینے سے لگا کے آپ کے ماتھے کو چوم لیا۔ مگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کون تھے۔ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری شریف لکھی وہ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں، جنہوں نے مسلم شریف حدیث کی کتاب لکھی وہ بھی ان کے شاگردوں میں، ابو ذر بھی ان کے شاگردوں میں، بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں۔ اگلا جملہ سنو گے تو ہو سکتا ہے کہ دل کانپ اٹھے۔ 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ یہ کہنے کی آسان جملہ، امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی نے خواب دیکھا اور ایک شاگرد کو بلایا، اسے کہا کہ احمد بن حنبل کو جا کے بتاؤ، میرے شاگرد کو بتاؤ میں نے تیرے بارے میں خواب دیکھا ہے، ان قریب تیرے اوپر بہت بڑا امتحان آزمائش آنے والی ہے، مگر گھبرانا نہیں کیونکہ اینڈ میں نے خواب کا یہ دیکھا کہ فتح تیرے ہے، کامیابی تیرے حصے میں آئے۔ اب وہ بھاگا بھاگا چلا، آپ کو آ کے اس نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے استاد امام شافعی کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ شوافی کے امام، جو حج کر کے مکے سے مدینے چلے، 16 دن میں پہنچے تو آسمان کی طرح نگاہ اٹھا کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے مکے سے مدینے پہنچتے ہوئے 16 دن لگے اور ان 16 دنوں میں نے 16 قرآن بھی پڑھ لیے ہیں۔ وہ استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ کتنے بڑے مجمع میں کتنے بڑے عاشق رسول بیٹھے ہیں آپ سب لوگ، آج ہم مسلمان عاشق رسول بڑے نعرے لگاتے ہیں آپ لوگ۔ میں پوچھوں کوئی ایک حدیث بھی سنا دو عربی میں راویوں کے ناموں کے ساتھ، سند کے ساتھ، سب کے ساتھ جھک جائیں گے شرمندہ ہو کے، ایک آدمی بھی نہیں بتا سکتا مجھے۔ پھر عاشق بنے ہوئے رسول اللہ کے عاشق، رسول اللہ کی حدیث سے پیار نہیں، آپ کی سیرت سے پیار نہیں، آپ کی زندگی سے پیار نہیں، آپ کی شکل اچھی نہیں لگتی تمہیں، رسول اللہ کی صورت چہرہ نہ تمہیں اچھا لگتا تو تم اپنے چہرے رسول اللہ کی طرف بنانے کی کوشش کرتے۔ سچ ہے نا، تو اس لیے گم ہو گئے سارے کے ساتھ، ورنہ ہر جملے پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے۔ ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کہتے بیوی نہیں مانتی۔ صبح سے لے کے شام تک خجل خوار ہوتے ہو، رزق کماتے ہو، بیوی کے قدموں میں رکھتے ہو، اور وہ بیوی
کہ جو کہتی ہے کہ داڑھی نہ رکھ سنت رسول کی خلاف ورزی کرتی ہے. شیشے آگے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ شیو کر کے اوہ ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہوں میں, اگر داڑھی رکھوں گا تو میری شکل بگڑ جائے گی, بدصورت ہو جاؤں گا. یہ رسول سے پیار کرتے ان کی داڑھی نہیں تھی, صدیق اکبر سے پیار کرتے ان کی داڑھی نہیں تھی, فاروق اعظم سے پیار کرتے ان کی داڑھی نہیں تھی, عثمان غنی سے پیار کرتے ان کی داڑھی نہیں تھی, مولا علی سے پیار کرتے ان کی داڑھی نہیں تھی, آقا حسین سے پیار کرتے ان کی داڑھی نہیں تھی, غوث اعظم سے پیار کرتے داڑھی نہیں تھی, دادا صاحب جا کے سلام پیش کرتے ہو ننگے پاؤں تو ان کی داڑھی نہیں تھی. اور مظفرآباد کے رہنے والوں میاں میر صاحب کو دیکھ لو, وہاں جا کے سلام عقیدت پیش کرتے جو ان کی داڑھی نہیں تھی. ان کے چہرے وہ چہرے تھے کہ جن چہروں کو دیکھ کر ہی کافر کلمہ پڑھ لے. یہ میرے نبی کی سنت کی برکت تھی. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بتایا, سچا واقعہ. امریکہ کے اندر ایک اللہ کا نیک انسان مسجد میں نماز پڑھ کے, پیر صاحب ولی کامل تھے, نکلے ایک مرید کے ساتھ باہر روڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. ایک گاڑی پہ ایک عورت آئی فیشنیبل, ان کے سامنے سے گزری اور آگے جا کر اس نے بریک لگائی, گاڑی کو ریورس گیئر لگا کے قریب لے آئی. پیر صاحب نے کہا کہ جاؤ پتہ کرو, ہو سکتا ہے کہ اس کو ایڈریس معلوم نہ ہو, یہ پتہ پوچھنا چاہتی تو رہنمائی کر دو, ثواب ہے. جب اس نے جا کے بات چیت کی تو وہ کہنے لگی کہ نہیں, یہ تو میرا روز کا راستہ ہے دفتر اور گھر میں آنے جانے کا, میں کیسے بھول سکتی ہوں, یہاں کے رہنے والی, میں راستہ نہیں بھولی. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو کھڑے ہیں یہ کون ہے. اس نے کہا یہ پاکستان سے آئے ہیں, اللہ کے نیک انسان ہیں, میں ان کا مرید ہوں. کہنے لگی ان سے کہو جلدی جلدی مجھے کلمہ پڑھا. انہیں کہو مجھے جلدی جلدی کلمہ پڑھا دے, میں گھر کافر ہو کے نہیں جانا چاہتی. اتنا خوبصورت پیارا چہرہ, جس چہرے کو دیکھتی اللہ یاد آ جائے. آپ نے اپنی چادر اس کے سر کے اوپر دی, اس کا اسلامی نام رکھا, کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہو کے اپنے گھر گئے. یہ کیا تھا؟ یہ سنت رسول کی برکت ہے. چہرے پر نور آ جاتا. اور تم کہتے ہو کہ بیوی کہتے کہ تمہاری شکل اچھی نہیں لگے گی, بڑے عاشق بنیں گے تو کہیں گے اچھا اچھا بوڑھے ہو جائیں گے نا, مرنے کے قریب چلیں گے نا, قبر میں ٹانگیں ہو جائیں گی, پھر داڑھی رکھ لیں گے, پھر نمازی بن جائیں گے, پھر نیک بن جائیں گے. اور کسی نے اسٹامپ لکھ کر دیا ہے کہ تم نے بھی 10 سال زندہ رہنا ہے گارنٹی؟ جو سانس لے رہا ہوں میں, اس کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ میں لے بھی سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. جو جملہ بولنے کی میری نیت ہے قبر والفات کی ادا کر سکتا ہوں, تو اس سے پہلے بات آتی ہے. تم کس گھمنڈ اور فخر میں رہ رہے ہو کہ بڑھاپے میں جاؤں گا؟ ارے کون دیکھے گا تیرا بڑھاپا؟ قبر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ؟ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے چہرہ آپ کی صورت پیاری نہیں لگتی تھی, اس لیے ہم نے اپنا چہرہ اس طرح کا بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. حضرت سید میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی, آپ ممبر پر بیٹھے, حضرت شیخ ابو الحسن سعد انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع تھا. ہر امت کا ولی اپنے نبی کی صفات کا مظہر ہوا کرتا ہے. یہ جملہ ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیجیے. کیا کہا میں نے؟ بے شک آپ نے بول دیا. ہر نبی, ہر امتی اپنے وقت کے نبی کی صفات کا مظہر عکس ہوا کرتا ہے, پردہ ہوا کرتا ہے. نبی کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ ان کی کرامات میں ظاہر ہوتے ہیں. ہمارے رسول اللہ کے آخری نبی, ان کی امت کے اولیاء کی کرامات نبی علیہ السلام کے معجزوں کی شکل میں قیامت تک جاری اور ساری رہیں گی. یہ دین اسلام کی حقانیت اور سچائی پر مبنی ہے. سعد انصاری کہتے ہیں کہ میں آیا تو مجھے آخری صف میں جگہ ملی کیونکہ میں بہت لیٹ آیا, اور غوث الاعظم
اپنے رسول کی صفت کا مظہر. صفت کیا تھی؟ کہ آپ کی گفتگو جس طرح سامنے والا سنتا تھا آخری بھی سنتا تھا. اس دور میں 1400 سال پہلے کوئی لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں. نبی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، کسوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. تو کیا سپیکر تھے وہاں پہ؟ ساؤنڈ سسٹم تھا؟ بولیے. یہ آپ کی آواز کا معجزہ تھا کہ آپ جو گفتگو فرما رہے تھے، جس طرح پاس والا سن رہا تھا اس طرح اینڈ والا بھی سن رہا تھا. وہی عزت غوث العظم کے اندر آئی. یہ اپنے رسول کی صفات کا مظہر ہے. 70,000 کا مجمع ہے اور وہ آخری صف میں بیٹھے. جس طرح آپ کی تقریر یہ پاس والا سن رہا تھا، اینڈ والا بھی اسی طرح سن رہا تھا. اب سعد انصاری کیا کہتے ہیں کہ میں نے کیا سنا، اب تقریر بڑی موج میں آئے ہوئے ہیں اور معرفت کے عنوان پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ معرفت کسے کہتے ہیں. جب سیر حاصل بحث ہو گئی، وہی بیٹھے بیٹھے میں نے دل میں سوچا کاش کہ آپ معرفت کی بجائے آپ شرک کے موضوع پر گفتگو کریں. میں نے سوچا، بولا نہیں. آپ نے اپنی تقریر کا موضوع وہیں سے بدلا اور شرک کے موضوع پر گفتگو شروع کر. میں بیٹھا ہوں اینڈ پہ، آپ ہیں ممبر کے اوپر بیٹھے ہو. جب کافی تقریر ہوگی پھر میرے من میں آیا کیا اچھا ہو کہ فن اور بقا کے موضوع پر گفتگو کریں. ادھر میں نے سوچا، ادھر آپ نے وہ موضوع چھوڑا اور فن اور بقا کے موضوع پر گفتگو شروع کر. فن اور بقا کے موضوع پر گفتگو، جو میں سوچتا چلا جا رہا ہوں اسی موضوع پر گفتگو فرماتے جا رہے. اب میرا اینڈ ہو گیا اور ادھر آپ کی تقریر ختم ہونے والی تھی. تقریر کو ختم کیا اور کرسی سے تھوڑا اوپر ہو کر میرا نام لے کر کہا، ارے سعد انصاری، آج کے لیے اتنا کافی ہے نا تیرے لیے؟ چند لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کیونکہ سب کو یہ جملہ پہچانا ہی نہیں گیا کہ میں نے بولا کیا. یہ نبی نہیں ہے، نبی کی امت کے ایک ولی ہیں جن کے علم کی یہ پہنچ ہے کہ آخری سمے بیٹھے ہوئے مرید کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے یہ ولی. تو نبی کا پاس کتنا علم ہوگا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. آخری ایک آدھی بات عرض کروں، موضوع کو سمیٹنا میں نے کہ حضرت شیخ علی بن ابی نصر الحیاتی رحمت اللہ تعالی، آپ کے بڑے خاص مرید، بڑے پہنچے ہوئے تھے. فرماتے ایک بار غوث پر تقریر کرتے کرتے آپ نے تقریر کو چھوڑا تو ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. اڑتے ہوئے خلا میں آگے جا کے کہا، اسرائیلی ٹھہر جا، محمدی کی گفتگو بھی سنتا جا. پھر واپس آ کے کرسی پہ بیٹھ کے تقریر شروع کر. بعد میں ہم نے پوچھا حضرت یہ کیا رہا تھے؟ کہنے لگے خضر علیہ السلام گزر رہے تھے نا، وہ اسرائیلی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ جا رہے ہیں تو میں نے ان کو جا کے آواز دی. میں نے کہا ٹھہر اسرائیلی، محمدی کا کلام سن. عباسی خلیفہ آپ سے ملنے کے لیے آیا مستنن باللہ، اور اینڈ پہ آپ کی نصیحتیں سننے کے بعد اس نے خادم کو اشارہ کیا، اس نے سونے کی اشرفیوں کی 10 تھیلیاں بھری ہوئی آپ کے آگے رکھا. حضرت نذرانہ قبول کیجئے. پیر جلدی قبول کر لیتے ہیں، جو ہوتے ہیں بناسپتی پیر، صوفی، کسان، گھی والے حبیب، وہ سارے یہ نذرانہ قبول کرتے ہیں. جو اصلی اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا دولت سے، دنیا سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تمہاری مملکت میں بے شمار غریب ہیں، ان کی مدد کرو جا کے، مجھے نہیں چاہیے. مگر وہ خلیفہ کا وقت کا بادشاہ تھا، عباسی خلیفہ مستنن باللہ، اس نے بار بار اصرار کیا. جب اصرار کیا تو آپ کے چہرے پہ جلال آیا، 2 تھیلیاں اٹھا کے اتنا نچوڑی تو انسانی خون ٹپکنے لگا. فرمایا تجھے حیا نہیں آئی؟ مجھ سے عقیدہ بھی رکھتا ہے اور مجھے پلانے کے لیے انسانوں کا خون ملا تھا تجھے. وہ وہی بے ہوش ہو.
وہی گر کر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو فرمایا مجھے اگر نبی علیہ السلام کے نسب کا خیال نہ ہوتا آج یہ کون تیرے شاہی محلہ تک بہا دیتا. نکل جائے یہاں سے. تو اللہ والوں کو کیا کام. تو شیخ علی بن ابی نصر کرسی کے پاس بیٹھے ہیں. عام طور پہ میں بھی یہاں تقریر کرتا ہوں تو مجھے نظر پڑتا ہے فلاں بھی سو رہے فلاں بھی سو رہے. کئی لوگ سو جاتے ہیں تقریر کے دوران. یا تو ساری رات کا جگارا ہوتا ہے یا انہیں نیند زیادہ آتی یا کھا زیادہ لیتے ہیں یا پھر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے جس پر اللہ والوں کی باتیں ہوں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, سکون ملتا ہے اور انہیں سکون والی نیند آیا. تو میں حسن ظن اچھا گمان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میرے سارے نمازی ماشاءاللہ نیک اور اچھے لوگ ہیں, ان پر اللہ کا سکون نازل ہوتا ہوگا اس لیے وہ سارے سو جاتے ہوں گے. تو شیخ علی الحیدری بھی سو گئے. جو ہی انہیں اونگ آئی تو غوث العظم نے تقریر بند کی, لوگوں کی اشارہ کیا چپ خاموش. سب خاموش ہو گیا. فوراً نیچے آ گئے اور ہاتھ باندھ کر اس کی طرح منہ کر کے بعد اب کھڑے ہو گئے. یہ اسٹائل تھا سر جھکا کے کھڑے ہو. کافی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی, دیکھا تو غوث العظم حضرت آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ تو سو گیا تھا اور تجھے نیند میں میرے رسول کا دیدار نصیب ہوا. میں تیرے لیے نیچے نہیں اترا, تیرا ادب نہیں کیا, تیرے خوابوں میں میرے نبی آئے ہیں اور میں حالت بیداری میں زیارت کر رہا تھا, اس لیے میرے اوپر فرض ادب کرنا. اور میں نے تقریر چھوڑی, لوگوں کو خاموش کرایا اور نیچے اترا اور تیرا ادب کیا. وہ تیرا ادب ظاہری طور پر تھا, اصل میں ادب تو میں اپنے نبی کا کرتا. کیا مقام تھا غوث العظم کہ جو دیدار رسول وہ خواب میں کر رہے تھے, آپ جاگتے ہوئے کر رہے تھے. دو شخصیات ہیں نا جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے لکھنے والوں نے, ایک سید احمد رفاعی کبیر اور ایک غوث العظم. جب یہ مدینہ طیبہ میرے رسول کے روضے کے پاس سید احمد رفاعی کبیر آئے تو انہوں نے رو کر ایک ربائی کہی جس کا مفہوم تھا یا رسول اللہ میں پہلے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا سلام پیش کرنے کے لیے, لیکن آج خود آیا. اگر میری محبت میرا عشق سچا ہے اپنا ہاتھ باہر نکالیے, میں اس کو چومنا چاہتا ہوں. سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. اللہ کے نبی کا ہاتھ برآمد ہوا اور سید احمد رفاعی کبیر نے چوم کے آنکھوں پہ لگا. حضرت سید میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی جب حج پر گئے خانہ کعبہ کے سامنے, آج تو ماشاءاللہ ٹیلے لگے پتھر لگا, وہاں تو اس وقت کنکر تھے پتھر تھے سارے روڑے. آپ نے پتھروں کو اس طرح ہاتھ مارا اور سجدہ ریزوں کے روتے ہوئے کہا یا اللہ مجھے رحم فرما, مجھے معاف فرما. اگر میں گناہگار ہوں تو مجھے نہیں بخشنا, اگر تو قیامت والے دن مجھے نابینا اٹھانا, کیونکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتا. اتنی بڑی ہستی جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے, 15 سال تک ہر رات قرآن ختم کرے, ان کے اندر عاجزی انکساری کا یہ عالم, اور تو 4 نمازیں پڑھے 2 تسبیحاں کھڑکائے تو سینہ چھاتی تان کر گلی محلے میں پھرتا ہے کہ مجھ جیسا نیکی کوئی بھی. اتنا تکبر, اتنا غرور. شیطان نے تو ایک بار میں نکالی تھی, ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا. تو روزانہ میں کرتا ہے, تیرا انجام کیا ہوگا تو خود ہی سوچ لے. یہی غوث العظم جب مدینے آئے نبی علیہ السلام کے روضے کے پاس سلام عرض کرنے کے لیے, آپ نے بھی ایک شعر پڑھا, اس کا مفہوم تھا کہ آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ. اتنا کہنا تھا کہ آپ نے ہاتھ باہر نکالا. غوث العظم نے بھی ہاتھ چوما. آپ سے پوچھا گیا کہ پہلی تقریر کب کی, آخری بات ہے میری, کب کی آپ پہلی تقریر؟ فرمایا شوال کا مہینہ تھا, منگل کا دن تھا, 16 تاریخ تھی ماہ شوال کی, سے شنبہ کا دن. زور سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے رسول تشریف لے. مجھے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو خوابوں میں میرے نبی کا دیدار ہو جائے, مگر اس کی قسمت کا کیا کہو گے جس کو جاگتے ہوئے میرے نبی کا دیدار ہو. اور یہ خوشخبری میں اکثر سنایا کرتا ہوں
کیونکہ کئی خوش نصیب ایسے بیٹھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کہ جن کو میرے رسول کی خواب میں زیارت ہوئی ہو یا زندگی میں کبھی تو وہ ہوگی انہیں، ان کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے رسول نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ ان قریب جاگتے ہوئے بھی ضرور دیکھے گا مجھے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے، اسے تو جھوم جانا چاہیے، بارے نیارے ہو جانا چاہیے کہ جس کو میرے نبی کا دیدار ہوا خواب کے اندر، وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ کھلی آنکھیں سے آنکھوں سے اپنے رسول کو دیکھ نہیں لے۔ غوث العظم فرماتے مجھے نبی علیہ السلام آ گئے، فرمایا بیٹا آج تقریر کرو، واز کرو، منبر پر بیٹھو، لوگوں کو میرا دین پہنچاؤ۔ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ یہاں تو بغداد ہے، عربی لوگ ہیں، میں اجمی ہوں، ایران کا رہنے والا، میری مادری زبان اور ہے، یہ تو عرب والے ہیں، عربی زبان کے ماہر، فصیح، فصحا، بولاغا، ادیب لوگ ہیں، ان کے سامنے کیسے تقریر کروں گا؟ فرمایا بیٹا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا تو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں، مولا علی کے منہ میں 1 بار ڈالا، حسین پاک کے منہ میں 1 بار ڈالا، حسن پاک کے منہ میں 1 بار ڈالا۔ ان کے بچوں میں سے ایک بچہ میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی قسمت کے کیا کہنے، انہی کی نسل ہے نا، انہی کی اولاد ہے، انہی کے صدقے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ 7 مرتبہ فرماتے میں دوڑا دوڑا مسجد کے اندر آیا، نماز ہوئی، نماز کے بعد میں خود بخود ہی منبر پر بیٹھ گیا، کوئی اعلان نہیں، کچھ نہیں۔ اب یہاں تو ہم اعلان کر کر کے مر جاتے ہیں، میں تو دھمکی بھی لگاتا ہوں اگر 9 بجے تک نہ آئے تو میں مسجد کا دروازہ بند کر دوں گا، لنگر نہیں دوں گا، آنے نہیں دوں گا، پھر بھی لوگ نہیں آتے، ایسے ہمارے پکے ہیں، پتہ ہے صلاۃ و سلام ہوگا پھر جائیں گے، دروازے کون سے بند ہونے، اللہ کے گھر کے دروازے بند نہیں ہوتے، میں تو ویسے ڈرا رہا ہوتا ہوں تاکہ جلدی آ جائیں، آتے ہی نہیں۔ غوث پاک منبر پر بیٹھے، کوئی اعلان نہیں، لوگ آتے کے بیٹھتے گئے، آتے کے بیٹھتے، 10,000 کا مجمع، پہلا دن 10,000 کا مجمع آپ کی تقریر سننے کی، کوئی اعلان نہیں، سب لوگ آگے بیٹھے۔ اب جب دیکھا علماء فضلاء ادباء فصحاء کو، پھر بشری تقاضا غالب ہوا کہ کیسے تقریر کو اتنا بڑا مجمع ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ممبر پر بیٹھ کے سچی بات کر رہا ہوں، اپنے گاؤں میں میرے استاد تھے، انہوں نے مجھے پہلی بار کہا کہ آپ تقریر کریں، تو میں نے سورہ فرقان کی چند آیات کا ترجمہ کھڑے ہو کے ان کے سامنے پیش کیا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تو یہ بشری تقاضا ہوتا ہے جو غالب آتا ہے کہ اتنے بھرے مجمع کے سامنے کیسے گفتگو کروں۔ آج وہ چھانکے کھول گئے تو آج کھول کے بات کر رہا ہوں، لیکن وہ پہلا تھا منظر، پسینہ پسینہ ہو۔ تو غوث پاک فرماتے جب 10,000 کا مجمع میں نے دیکھا، بشری تقاضا غالب ہوا، تو الفاظ منہ پہ نہیں آ رہے کہ کیا کروں، تو مولا علی مرزا شیر خدا ہے، سید الاولیاء، حسنین کے ابا جان، آپ تشریف لائے مسکراتے ہوئے، فرمایا بیٹا تقریر کرو۔ میں نے عرض کیا کیسے کروں، یہاں تو 10,000 کے قریب لوگ ہیں بڑے، فرمایا بیٹا منہ کھول۔ کہتے میں نے منہ کھولا، مولا علی نے ولایت والا لعاب دہن 6 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا۔ میں گنتی کر کہ اللہ کے نبی 7 مرتبہ ڈال کے گئے، انہوں نے 6 مرتبہ، جب جانے لگے میں نے عرض کیا ایک بار اور ڈال دیں، فرمایا میں اللہ کے نبی کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتا، رسول اللہ کے ادب کا پاس ہے۔ ارے مولا علی میرے رسول کا ادب کرے تو نہ کرے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کا نام لے تو ادب سے نام، ارے کوئی سے گزارتے ہیں تو ہم السلام علیکم نہیں کہتے، یہ سوچ کر خبر یہ عیسائی ہے کہ مسلمان، کیونکہ عیسائی کا حلیہ بھی وہی، مسلمان کا حلیہ بھی وہی، اس نے بھی داڑھی پہ اسرا، اس کی داڑھی پہ بھی اسرا، اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی، یہودی نے، اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی، اب کیا پہچانے گیا؟ میری دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے کہ